السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق ارض و سماء، احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، اور لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ آج جس بات پہ ہم نے اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے وہ ہے استغفار۔ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا۔ استغفر یستغفر استغفار، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ کے سامنے درخواست کرنا کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، میں تو اسے معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین خود یہ بات فرما رہے ہیں۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین حکمن فرما رہے، اے میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، اور حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ آپ معصوم ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام واستغفروا، اللہ سے بخشش مانگیے۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے کہ لازم نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو تو تب بھی اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے، جو اس کا ثمرہ ہے، کہ جو انسان استغفار کرنے والا ہے اس کے دل کے اندر کبھی تکبر نہیں آ سکے گا۔ یہ بنیاد سمجھے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر آ گیا اس کی نجات نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں تکبر آ گیا نا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چوٹیوں کی شکل میں جمع کریں گے۔ لیکن جو انسان استغفار کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، اس کے دل کے اندر تکبر نہیں آئے گا، بلکہ وہ عاجز ہوگا، اللہ کا پیارا اور فرما بردار بندہ بنے گا۔ کیونکہ معافی وہی مانگتا ہے جو جھک جاتا ہے۔ ابلیس اکڑ گیا تھا، اور پھر دیکھ لو قرآن حکیم نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا کہ اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے فی الفور اللہ سے درخواست کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کو، ان کی خطا کو معاف کر کے ان کو کتنے درجے پہ پہنچا دیا تھا۔ یہ بنیاد ہے ہمارے لیے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا نا، تخلیق ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، نکال دیا اس کو۔ اب ابلیس نے اللہ سے ایک درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے تو نے نکال تو دیا ہے، لیکن ایک میری درخواست ہے کہ جیسے آدم کے ہاں بیٹا بیٹی پیدا ہو، اسی طرح میری بھی اولاد ایسے ہی ہو۔ کس لیے؟ کہنے لگا کہ جیسے آدم کا بیٹا پیدا ہوگا، اس کی بیٹی پیدا ہوگی، میری اولاد بھی ہوگی جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، اس کو گمراہ کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کی اولاد گمراہ کرے گی تو میں نے تیری اولاد میں سے جو بھی بچہ بچی پیدا ہوگا اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دوں گا، جو فرشتہ کیا کرے گا، اس کو نیکی کی طرف بلائے گا، اس کو توبہ کی طرف لے کے آئے گا۔ یہ رب العالمین نے پہلے دن سے ہم پہ انعام کر دیا ہے، اور کتنا بڑا انعام کیا ہے استغفار والا ہم پہ رب العالمین نے، کہ استغفار کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد ابلیس نے قسم اٹھائی تھی، اس نے کہا تھا بے عزت کا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جب تک آدم کے بیٹے میں روح موجود ہوگی میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا، میں تیری راہ سے اس کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا فرمایا تھا، 3 قسمیں اٹھائیں اللہ نے، 3 قسمیں،
کہا بے عزتی و بے جلالی و ارتفاع مکانی کہ ابلیس تو نے قسم اٹھائی ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا. رب العالمین نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم اور مجھے میرے بلند مقام کی قسم ہے کہ تو گمراہ کرے گا تو میں ان کو جب میرے سامنے استغفرونی، جب میرے سامنے بخشش کے لیے آئیں گے تو میں معاف کر دوں گا. اب یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ پہلے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے تکبر نکل جائے گا. دوسرا اس کا استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والا اپنے رب کی کبریائی کو مانتا ہے، اپنے پروردگار کو سب سے اعلیٰ مانتا ہے. وہ توحید کا خزانہ اس کے سینے میں موجود ہے جو اللہ سے استغفار کرتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گیا ہے، اللہ کو اس نے ایک مانا، تب تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا انسان ہے تو ایک دروازے پہ نہیں رہے گا. اللہ کے سامنے جھکنے والا، صرف رب سے استغفار کرنے والا، وہ تو ایک اللہ کو مان رہا ہے، اس کے سینے میں رب کی توحید ہے جس کی وجہ سے انسان کی نجات ہوگی. اگر انسان کے سینے میں اللہ کی توحید نہیں ہے تو اس کی نجات نہیں ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ اذا اذنب عبدی، جب میرے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو کیا عرض کرتا ہے؟ رب فاغفرہ، اللہ اس کو معاف کر دے. کس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے؟ جا کے اللہ کے دروازے پہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جا میرے بندے، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں اذنب عبدی، میرے بندے نے گناہ کیا، اور ساتھ کا علم ان لہ ربا یاخذہ بہ ویغفر، میرے بندے نے گناہ کرنے کے بعد اس کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں، اس کی گرفت بھی کر سکتا ہوں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فغفرت، میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر بندے سے غلطی ہوتی ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جان لیا کہ میں اس کا رب ہوں، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو کہا اللہ، پھر کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا. فرمایا تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے. اللہ پھر فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا، میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فغفرت، میں نے اس کو معاف کر دیا. اس کے بعد فرمایا فلیفعل ما شاء، جو مرضی کر لے، یہ گناہ کرتا جائے گا، مجھ سے معافی مانگتا جائے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو روایت آتی ہے، ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں. فرماتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ بھی اللہ گناہ کر کے اللہ کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ پھر بھی خیر پا کے ڈال، اس کو خیر دے کے بھیجتے ہیں، معافی دے کے بھیجتے ہیں، اس کو خالی نہیں بھیجتے. یہ استغفار کی برکات ہے کہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. اور پھر جو بندہ استغفار کرنے والا ہے، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحونہ ویؤمنون بہ، کہا
میرے وہ فرشتے جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ میری تسبیحات بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ آگے کیا فرمایا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، میرے وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رب کے فرشتے بھی ان کے لیے آسمانوں پہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اب یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ بندہ، حدیث میں آتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ ڈٹا نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ تو اس لیے استغفار کی برکات میں سے یہ برکت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے سینے سے تکبر نکالتے ہیں، انسان کے دل کے اندر اپنی رحمتوں کو ڈال دیتے ہیں، انسان کے دل کے اندر توحید کا درس آ جاتا ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر یہ استغفار کی برکات آ جاتی ہے وہ انسان اپنے گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے جو بڑی عظیم چیز ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور یقین جانے یہ استغفار لفظ جو ہے یہ غین فارا سے نکلا ہے، غفارا سے، جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی بخشش کو، مغفرت کو طلب کرنا۔ قرآن کریم کا کوئی پارا لے لے، کوئی سوا لے لے، اس جگہ پہ اللہ کی یہ صفت غفور الرحیم آئے گی، غافر الذنب وقابل التوب آئے گی۔ تبھی تو رب العالمین نے استغفار کا دروازہ کھولتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے وہ بندے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ کیوں؟ انہ یغفر الذنوب جميعا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ معاف نہ کرے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ کیسے فرما دیا، ما غرک بربک الکریم، انسان تو نے سوچا کبھی کہ اس مالک کے دروازے کو چھوڑ بیٹھا ہے؟ اس سے کیوں نہیں آ کے استغفار کرتا؟ اور یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کے پردے بھی بڑے رکھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوگی، قحط سالی کا سما آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا چلو باہر جنگل میں چلتے ہیں، جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب دعا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان سے آواز آتی ہے، میرے کلیم تیری جماعت کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس سے ہم ناراض ہیں، جب تک وہ تمہارے لشکر کے اندر موجود ہے میں تمہاری دعا بھی قبول نہیں کروں گا۔ اب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت والے تھے، غصے سے کہتے ہیں نکل جائے وہ گنہگار جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ بندہ جو گناہ کر کر کے تھکا ہوا تھا، دل ہی دل کے اندر وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، نہ اس نے ہاتھ اٹھائے، نہ سجدے میں گرا، نہ اس نے جا کے کوئی نفل و نوافل شروع کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زور و شور سے کہہ رہے ہیں نکل جائے ہمارے اس لشکر سے، جماعت سے، وہ بندہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کتنا وہ اللہ کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے۔ تو لیکن اچانک ہی کیا دیکھتے ہیں، بادل آ جاتا ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ، بندہ بھی باہر کوئی نہیں گیا، بارش بھی شروع ہو گئی، اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا جب تک وہ بندہ باہر نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا۔ اللہ بندہ بھی باہر کوئی نہیں گیا، بارش بھی ہو گئی، تو رب العالمین نے فرمایا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میری اس کی صلح ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا آئی
کہ میں وہ خوش نصیب تو دیکھوں جس نے اپنے مالک کو، جس نے اتنی جلدی راضی کر لیا، اتنی جلدی اس نے اپنے مولا کو راضی کر لیا۔ عرض کرتے ہیں اللہ وہ بندہ تو مجھے دکھا دے، تو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم میں نے جب وہ میری اس سے ناراضگی چل رہی تھی میں نے اس وقت اس کو ظاہر نہیں کیا، تب تو میرا دوست بن گیا۔ وہ اللہ ہمارا، وہ اللہ ہمارا کریم ہے، لیکن ہم نے اس کے دروازے کو چھوڑا ہوا ہے۔ کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے؟ اور پھر حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا بخشنے والا ہے کہ اس مالک نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے، جب دنیا سوئی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین آواز دیتے ہیں میرے بندو آؤ، میں آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہوں، آؤ جس نے کو گناہ کیے ہیں رات کی تاریکی میں چپکے سے مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ استغفار کرنے والے کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ آپ سورہ فرقان کی اس آیت کو پڑھ کے دیکھ لیں، کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب العالمین نے فرمایا جو میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ سچی کر لیتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کے خالی گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ اور بندے کی توبہ پہ، استغفار پہ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں نا، بڑا راضی ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، للہ افرح، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان ہے جو سفر میں چلا گیا، ایک جگہ پہ اس نے آرام کیا، لیٹ گیا، اونٹنی اس کی پاس تھی، وہ اس کے سوتے سوتے وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ اب یہ بندہ جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں میرا سامان تھا، کھانا پینا تھا، میری سواری کدھر گئی، جنگل بیابان کے اندر میں ہوں، تو اب میرے ساتھ کیا بنے گا؟ بڑا تلاش کیا، تھک ہار کے ایک جگہ پہ لیٹ جاتا ہے، کیا میری موت ہی آنی ہے، اسی جگہ پہ آ جائے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو نیند آ گئی، جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اونٹنی اس کے پاس آگے کھڑی ہے۔ اب اس کو کتنی خوشی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی تو اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اب خوشی کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں چلا، فرمایا جیسے اس کو خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کی، اس پہ استغفار سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے رسول علیہ السلام فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی تسبیحات بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ ہماری اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے، اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے رکوع اور سجدے میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کہا یہ استغفار ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر، رکوع کے اندر یہی دعا پھر پڑھا کرتے تھے، اللہ تیری ذات پاکیزہ ہے، اللہ تیرے لیے تمام حمد ثنا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں التماس کرتے ہیں آقا
علمنی دعان ادعو بہی فی صلاتی، مجھے کوئی دعا سکھا دے جو اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ کتنی بہترین دعا ہے، اور اس کے فوائد میں سے وہ حدیث بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، قدم قدم پہ استغفر اللہ کا وظیفہ کرتا ہے، استغفر اللہ۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے اللہ اکبر، اور آگے 3 دفعہ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ کیا معنی اس سے؟ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ استغفار کی یہ 3 برکتیں اس حدیث میں آپ نے بیان کی ہیں کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ کہا اس بندے کو اللہ تنگیوں سے نکال دیتے ہیں۔ کتنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ یہ بندہ نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی لا استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ میرے صحابہ قسم اٹھا کے کہا، والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، انی لا استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہے، 100 مرتن، آپ فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو جو انسان استغفار کرنے والا ہے، نبی کی سنت کو پورا کر رہا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف کریں گے، لیکن ساتھ کیا فرمایا کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دیں گے۔ ہم اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آج کل جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں استغفار کی بڑی ضرورت ہے کہ آج ہم اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہر بندہ تنگیوں میں پھنسا ہوا ہے لیکن استغفار نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگیں گے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جائیں گے، لیکن اس مالک کے دروازے پہ آ کے استغفر اللہ استغفار نہیں کریں گے۔ ساری دنیا پہ انسان چکر لگا لے، جہاں جی چاہے چلا جائے، جب تک رب کے سامنے آ کے جھکے گا نہیں، خیر نہیں مل سکتی اس کو۔ خیر کس سے ملے گی؟ اس کی مثال دیکھ لے، انبیاء کرام سے بڑھ کے رب کو پیارا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کس جگہ پہ پہنچے تھے؟ اگر کسی کو ان کے رشتہ دار کو پتہ بھی چل جاتا تو وہاں سے نکال سکتے تھے جا کے ان کو۔ نبی تھے، خود بھی نبی ہیں، کتنے پیارے رب کو تھے، لیکن کیا ہے، انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ کس کے دروازے پہ دستک دی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور ساتھ فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، فرمایا جیسے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے نکالا تھا،
جو بھی اس کلمے سے ہمیں یاد کرے گا ہم ویسے ہی اس کو نکال دیں گے، غموں سے اس کو دور کر دیں گے، جس طرح ہم نے حضرت یونس علیہ السلام سے غموں کو دور کیا تھا۔ ہم اللہ کے دروازے پہ تو آئیں، نہیں آتے۔ اور استغفار کی روح کیا ہے کہ اللہ سے جب ہم نے استغفار کرنا ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھانا، اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اور تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ یہ ساری زمین بھر جائے، اللہ کیا فرماتے ہیں ثم لقیتنی، تو پھر میرے پاس آ جائے، مجھ سے آ کے استغفار کر لے، میں تجھے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن آگے شرط کیا لائی ہے؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب مسئلہ استغفار کا اور ساتھ شرک کا تذکرہ کر دیا۔ کیوں کیا یہ؟ آج ہمارے استغفار کے اندر بھی شرک آ گیا ہے۔ یہ درمیان میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے توبہ کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ درمیان میں کسی کو لاتے ہیں تو اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ سنا نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آدم نبی سے غلطی ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی، تو انہوں نے کس کا وسیلہ ڈالا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کے دعا کی تھی۔ یہ بڑا جھوٹ ہے، من گھڑت موضوع ترین روایت ہے۔ اور آج بھی ہم جاتے ہیں، جا کے کسی بزرگ، ہماری اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، تو تمہاری اللہ رد نہیں کرتے، تو ہمارے لیے یہ مانگ دیں، یہ مانگ دیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس سے بڑا مشرک کون سا ہے؟ اللہ سے استغفار کرنا ہے، براہ راست اللہ سے مانگنا ہے، اور یقین جانے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے گناہوں کی معافی کا معاملہ اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں دیا۔ اگر اللہ معافی کا یہ معاملہ کسی کو دیتے تھے تو کسی کی توبہ قبول ہی نہ ہوتی۔ آج ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ بندے کا معاملہ ہے تو براہ راست میرے ساتھ رابطہ کرے، درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی توبہ کے اندر، استغفار کے اندر کسی کو لے کے آتا ہے تو وہ بھول جائے میری غلطی معاف ہوگی، بلکہ اس کے لیے تو یہ ہے کہ کہا اگر انسان لو لقیتنی بقراب الحسن بقراب الارض حسنات، فرمایا اگر میرا بندہ زمین و آسمان کا یہ خلا نیکیوں سے بھر کے لے کے آئے، تو کہا میرے پاس اس حالت میں آئے کہ اس نے شرک کیا، میں سب کوئی برباد کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جب بھی اللہ سے معافی مانگنی، تنہائی میں مانگے، استغفار کرنے اللہ سے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ لائیں۔ اگر واسطہ لانا ہے تو کس کا؟ اللہ کی ذات کا واسطہ لائیں، اللہ کی صفات کا واسطہ لائیں کہ اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، اللہ اپنی غفور الرحیمی کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ کئی لوگ دعائیں مانگتے ہیں فلاں کے توفیل، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو قتل پسند نہیں ہے، تنہائیوں کے اندر۔ اور اللہ ہمارا کہاں تک ہماری باتوں کو سنتا ہے؟ کتاب التوحید کی شرافت المجید ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، اس زمین سے پہلے آسمان تک کتنے سال کا سفر ہے؟ 500 سال کا۔ اور ہر آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ 500 سال کی۔ اور ہر آسمان کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ 500 سال کا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے 2 سمندر چلا دی، اس کے اوپر اپنا عرش اور کرسی رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بیٹھے ہماری بات کو سن رہے ہیں۔
بلکہ آگے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، کہا رات کی تاریکی ہو، اندھیری رات ہو، سخت ترین آندھی چل رہی ہو، اور وہ سنہرے رنگ کی چیونٹی جسے پنجابی میں ککی کیڑی کہتے ہیں وہ پتھر کے اوپر چل رہی ہے، تو اس کے پاؤں کی آہٹ جتنی زمین پہ اللہ عرش عظیم پہ سن رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کے دروازے کو چھوڑا ہے اور درباروں پہ جا کے ہم پیشانیاں رگڑ کے ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، اس لیے توبہ کے اندر کسی کی شراکت اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ سے استغفار کرنا ہے تو براہ راست رب العالمین سے معافی مانگے۔ تو کیا فرمایا؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو انسان استغفار کو لازم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ اس کو تنگیوں سے نکال دیں گے۔ کبھی استغفار کر کے دیکھیں تو صحیح، تنہائیوں میں بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ لفظ اپنی زبان سے نکال کے تو دیکھیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ کیا بیان کیا؟ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ استغفار کی برکات یہ بھی ہے کہ اللہ ہر قسم کے غم سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ آج ہم غموں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دروازے پہ جھک جائیں آ کے، جیسے جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، جیسے جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے جھکے تھے، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اللہ کے سامنے جھک گئے تھے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کی رحمت کا دامن تو تامے درا۔ کہا من کل ہم فرجا، غموں میں ڈوبا ہوا انسان ہے، اللہ اس کی استغفار کی برکت سے اس کو غموں سے نکال دیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، اس کے لیے راستہ مہیا اللہ خود کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی فرمایا رزقہ من حیث لا یحتسب، انسان رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے سامنے استغفار کر، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تو نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ برکات ہے استغفار کی کہ رزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہے اللہ ادھر سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ کمی ہمارے اندر ہے، اللہ کی رحمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمتیں فرماتے ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم نے اس کی مزید تفصیل کی ہے۔ جانتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کیا ہوا تھا؟ قحط سالی آ گئی تھی، جب قوم ان کی مخالف تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کو بند کر دیا تھا۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ آسمان سے بارش کو روک دے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کریں۔ بارش آسمان سے بند ہو گئی، جانور ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ منظر دیکھ کے جناب نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عرض کرتے استغفروا ربکم، میری قوم اب بھی اللہ سے معافی مانگ لو۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو، کتنے پتھر برداشت کیے، کتنی تنقیدیں برداشت کی تھی، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، آ جاؤ آج بھی رب کے دروازے پہ آ کے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ آسمانوں سے رحمت کی بارش بھی برسا دیتے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مالوں میں بھی، تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کریں گے، اللہ تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کر دیں گے۔
یہ کیا ہے؟ یہ استغفار کی برکات ہے۔ کہ مطلب اس سے کیا نکلا کہ انسان کتنا بھی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، مالی پریشانی ہے کوئی بھی ہے، اس کا حل ایک ہی ہے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ رب کے دروازے پہ جھک جانا، آ کے اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے سوال نہیں کرنا۔ اور جب انسان اللہ کا دروازہ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، پھر میرے دروازے کو چھوڑا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اسفل السافلین میں تمہیں پھر شامل کر دوں گا۔ اور جو اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے کہ جس نے رب کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے۔ قدم قدم پہ ہمیں قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ ایک چیز کو لازم پکڑ لو، استغفر اللہ، استغفار کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب بندہ استغفار کرے گا دنیاوی پریشانیاں بھی دور، جب بندہ استغفار کرے گا تو مالی مضبوطی بھی آ جائے گی، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ جب انسان کے گناہوں کی اس کو معافی مل جائے گی، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی، اس کو رب کی جنت مل جائے گی، اس کو اور کیا چاہیے پھر؟ یہ استغفار کی برکات ہے کہ بندے کو گناہوں کی معافی مل جائے، اللہ کہہ دے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور جس کو معافی مل جائے گی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور یہی مطمع نظر ہونا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم لکھی ہے، اور اس کی شرح امام نووی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اس کی شرح کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ربی بن حراش رحمہ اللہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن شاگردوں نے شکوہ کیا، استاد جی اتنی دیر سے ہم آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا وجہ یہ؟ آج ہم انس کے ہنسان سا کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، مساجد کے اندر بھی، دکانوں کے اندر بھی، ہر جگہ پہ۔ لیکن محدثین کا طریقہ کیا ہے، جن کی تربیت صحابہ نے کی ہوئی ہے، کہ حضرت اتنی دیر سے ہم آپ سے علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کیا فرمانے لگے؟ بیٹا اب ہنسنے کا فائدہ نہیں، ہنسنا اس دن ہے جب اللہ کہہ دے گا ربی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اس دن ہنسوں گا۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں جس دن وہ فوت ہوئے تھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ہنسنے لگے ہیں۔ یہ ثمرہ ہے اس بات کا کہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جب انسان کو گناہوں کی معافی مل گئی تو ملک الموت بھی جب آئیں گے تو تب بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی، ان سے پہلے فرشتے آئیں گے جو جنت کی بشارتیں ان کو دے دیں گے۔ جب ہم نے اپنے اللہ کو توبہ کر کے راضی کر لیا تو پھر وہ منظر آئے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ سورہ سجدہ کی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کا ایک صحابی بیمار تھا، اس کے پاس چلے گئے، تیمارداری کر رہے ہیں۔ اسی دورانیے میں جناب ملک الموت علیہ السلام بھی آ گئے، آ کے سلام عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا ملک الموت ارفق علیہ لأنہ اصحابی وہو مومن۔ ملک الموت اس آدمی کی روح قبض کرنی ہے تو بڑے پیار محبت سے کرنا، ایک تو ایمان والا بھی ہے اور ساتھ میرا صحابی بھی ہے۔ تو ملک الموت نے کیا جواب دیا تھا؟ آقا انا بکل مومن رفیق، جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے ہر مومن کے ساتھ میں بڑی نرمی کرتا ہوں۔ کیا نرمی کرتے ہیں؟ آقا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے میں اس کے قریب ہو کے خود اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں، ادھر سے اس کی زبان سے کلمہ پورا ہوتا ہے، میں اس کی روح قبض کر کے جنت میں لے جاتا ہوں۔
یہ استغفار ہے. اتنی بخشش ہم اللہ سے مانگے، اتنی بخشش اللہ سے مانگے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دریا آ جائے کہ جاؤ میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو بھائیو جتنی لمبی گفتگو کر لے احادیث ختم نہیں ہو سکتی، قرآن کی آیات ختم نہیں ہو سکتی. نتیجہ کیا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم استغفار کو لازم پکڑے اور ساتھ اللہ پہ یقین اور بھروسہ کریں. استغفار یقین کے ساتھ کریں، اللہ سے اس طرح معافی مانگے کہ اللہ میں نے تو اس سے معافی لے کے ہی چھوڑنی ہے، اللہ میں تو اس سے تجھے راضی کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اللہ کی طرف سے معافی مل جائے گی تو جنت بھی مل جائے گی. جب اللہ کی طرف سے معافی مل جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہو جائے گا. اللہ سے معافی مل گئی تو پھر اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا. وہ منظر ہم اپنے اندر پیدا کریں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا تو اللہ قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو تنہائیوں میں ہم اللہ سے استغفار کریں. اللہ کبھی بھی خالی نہیں، بندہ جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا تو اللہ خالی نہیں بھیجے گا. جو خود اللہ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ابن کثیر نے نقل کیا ہے نا 30ویں بارے کی تفسیر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا جس نے عرض کیا تھا آقا میں نے اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ 18 کا ذکر بھی ہے اور 32 یا 36 کا ذکر ہے کہ میں نے ان اپنے ہاتھوں کے ساتھ میں نے اپنی اور رشتہ داروں کی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا. تو کیا میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے. اتنے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. 100 بندے کے قاتل نے جب استغفار کیا تھا اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا. تو اللہ سے استغفار کرنا یقین کے ساتھ کرنا ہے. اللہ سے استغفار کرنا خلوص سے کرنا ہے. اللہ سے استغفار کرنا اور درمیان میں کسی واسطے کو لے کے نہیں آنا. فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل، فلاں کی حرمت سے اللہ کو یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے. اللہ کہتے ہیں میں کسی کے سامنے مجبور ہوں کہ کسی کو لے کے آیا کہ میں اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا، کہا ساری دنیا کی بات کو رد کر دوں. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے. تو اس لیے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہا کریں. جو نبی اپنے چلتے پھرتے حالات میں ہر وقت اللہ سے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے تو ہمیں استغفار کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں استغفار کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو استغفار کرنا چاہیے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے آئندہ پڑھوں گا. کیا خیال ہے؟ تو اگر ہم سنتے نہیں پڑھتے تو اس سے بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ضرور پڑھا کرے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں فرائض ہم پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی تھے، بڑے خدمت گزار تھے. تو آپ نے ایک دن انہیں یہ بات فرمائی کہ سل مانگ لو میں اللہ سے لے دیتا ہوں. تو انہوں نے کیا عرض کیا تھا آقا؟ ایک ہی بات ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کیا ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس سے بڑی کو اور کامیابی ہوگی؟ تو اس کا طریقہ کیا بتایا آپ نے فرمایا آئنی علی نفسک بکثرت السجود،
ایسے کیا کرو، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ نفلی نماز زیادہ پڑھا کرو۔ آج ہمارا ہاتھ نفلی نماز سے بڑا تنگ ہو گیا ہے، سنتوں سے تنگ ہو گیا ہے۔ ہم فرائض پڑھ کے اٹھنے کی کرتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے۔ اس لیے بھائیوں، یہ بھی اللہ سے ہم استغفار کریں کہ ہم بڑی نیکی کو چھوڑ رہے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی! صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 12 سنتے روزانہ پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو 12 کون سی ہیں؟ 2 فجر کی، 4 ظہر کی پہلے، 2 بعد کی، اور 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد۔ یہ 12 سنتے پڑھنے والا بندہ جو ہے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے نا، اس میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ زور کے بعد 2 کی بجائے 4 پڑھے گا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو جنت پہ حرام کر دیں گے۔ تو ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے نا پھر، کہ ہم جو چھوڑ رہے ہیں ان کو۔ اور پھر ایک تھوڑی سی کوشش یہ بھی کر لیں، انشاءاللہ بڑے فائدے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے۔ ہم کسی سے دعا کرواتے ہیں جا کے، فلاں میرے لیے کرے، تو کیا نبی علیہ السلام کی دعا نہیں ہمیں چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ یقین ہے کہ جس خلوص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، دنیا میں کوئی اس خلوص سے دعا کر ہی نہیں سکتا۔ اور جتنی آپ کی دعا اللہ کو محبوب ہے، کسی کی دعا اتنی پیاری بھی نہیں ہے۔ تو کیا دعا فرمائی ہے؟ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ میرے اس امتی پہ اپنی رحمت فرما دے جو عصر سے پہلے 4 سنتے پڑھتا ہے۔ کتنی؟ 4۔ کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ، 6 منٹ، 7 لگ جائیں گے، 10 لگ جائیں گے۔ اگر روزانہ 10 منٹ کی قربانی سے اللہ کے رسول کی دعا نصیب ہو جائے، ہم پہ رحمت ہو جائے، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس لیے بھائیوں، یہ بھی ہم اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ یہ جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، کبھی پھر موقع ملا انشاءاللہ تفصیل ہوگی کہ اگر قیامت کے روز فرائض میں کمی واقع ہو گئی تو اللہ فرمائیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کی نفلی نماز ہے، اللہ ہے، اللہ کہیں گے اس کے نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے کے اس کے فرضوں کی کمی پوری کر دو۔ تو اگر نفل ہوئے ہی نہ، فرض ہوئے ہی نہ، بعض ہمارے بھائی جلدی سے اعتراض کر دیں۔ ہم سعودیہ گئے تھے، وہ سعودی و عرب والے سنتے ہی نہیں پڑھتے۔ وہ اللہ کے بندو، وہ نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا فرض مسجد میں پڑھو اور نفلی نماز گھر میں جا کے پڑھو، اللہ میری مسجد نبوی سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گھروں کے اندر یہ سنتے نوافل ادا کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کی، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ اور آخر میں اپنے اس مرحوم بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑے محبت والے ساتھی تھے ہمارے، حضرت قاری محمد امین مدنی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں فرما دے۔ اللہ جتنی دیر تک انہوں نے تیرے اس گھر کی خدمت کی، اللہ وہ لمحات کو قبول فرما لے۔ بڑی خدمت کی ہے، بڑے نیک آدمی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں پیار محبت سے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے عزیز و اقارب کو اللہ صبر جمیل دے۔ آپ جماعت کے ساتھی ہیں، بڑا عرصہ انہوں نے آپ کے پاس گزارا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پہ صبر جمیل دے۔ دعائیں کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم حالنا ولا تنظر سوء اعمالنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم ارزقنا زيارة بيت الله الحرام وارزقنا الصلاة في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الصلاة في روضة من رياض الجنة اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات اللهم طهر المسجد الأقصى عن اليهود الغاصبين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله جنة الفردوس اللهم ادخل عبدك محمد امین في جنات النعيم اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنة الفردوس اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنة الفردوس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اكثر اموالنا واولادنا وطول امورنا واغفر ذنوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.